ہزاروں سال سے ہماری ثقافت کا حصہ رہنے والی کزن میرج ایک ہی وقت میں جائز بھی ہے اور خطرناک بھی۔ سائنس کہتی ہے یہ رسک ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر سچ کیا ہے؟ اور سب سے خطرناک یہ کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، کیونکہ آپ کا فیصلہ صرف آپ کا نہیں بلکہ آپ کے بچے اور ان کے بچوں پر بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ کزن میرج، چچا، ماموں، خالہ یا پھوپھی کے بچوں کا آپس میں رشتہ کزن میرج کہلاتا ہے۔ یہ پاکستان کے علاوہ انڈیا، افغانستان، سری لنکا، مالدیپ، بھوٹان یعنی شمالی ایشیا کے ممالک کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے ممالک میں بہت عام ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خاندانی اعتماد، خاندانی پیار، جائیداد کا اپنے ہی خاندان میں رہنا، کلچر اور روایت اور ہم ٹھیک ہیں والا اندازہ۔ میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل خاندان میں شادی کرنی چاہیے، چونکہ خاندان میں جب بندہ شادی کرتا ہے تو ایک دوسرے کو جان رہا ہوتا ہے، اس کے کردار کو، اس کی نیت کو، اس کے خاندان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن دیکھنا ہی ہے کیا ہر ٹھیک نظر آنے والی چیز واقعی صحیح ہے۔ میڈیکل سائنس کا موقف اس سلسلے میں بڑا کرسٹل کلیئر اور واضح ہے۔ سائنس کہتی ہے جب شادیاں قریبی رشتہ داروں میں ہوں گی تو موروثی بیماریوں کے خطرات بڑھ جائیں گے۔ مثال کے طور پہ ذہنی معذوری، نابینا پن، گونگا پن، دل کی بیماریاں، سسٹک فائبروسس، کمزور مدافعتی نظام، خون کی بیماریاں جیسے کہ ہیموفیلیا، سکل سیل انیمیا، اور پاکستان میں جو کہ بہت کامن ہے وہ ہے تھیلیسیمیا۔ ویسے تو یہ لسٹ بہت لمبی ہے، تقریباً 400-500 کے قریب لسٹ ایسی ہے جو کہ موروثی بیماریوں کی ہے۔ میں نے صرف چند بیماریوں اور کامن بیماریوں کے نام لیے۔ اگر شادی غیر کزن میں کی جائے تو اس کا تناسب ہے 2 سے 3%، اور اگر کزن میرج کی جائے تو یہ تناسب بڑھ کے 6 سے 8% ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ سلسلہ نسل در نسل کزن میرج والا جاری رہے تو یہ تناسب 2 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ سائنس یہ نہیں کہتی کہ ہر بچہ کزن میرج والا جو ہے وہ بیمار پیدا ہوگا۔ سائنس یہ ضرور کہتی ہے کہ یہ جو رسک ہے، یہ جو خطرہ ہے وہ حقیقی ہے، کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کزن میرج کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ اسلام میں کزن میرج حرام نہیں، لیکن یہ افضل یا فرض بھی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کزن میرج بھی کی اور نان کزن بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں بار بار شادی نسل کو کمزور کر دیتی ہے۔ اسلام کا ایک اصول ہے، نہ خود نقصان اٹھاؤ اور نہ دوسروں کو نقصان دو۔ اگر نقصان کا قوی امکان ہو تو اجازت ہوتے ہوئے بھی احتیاط افضل ہے۔ تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر کزن میرج ضرور ہی کرنی ہے تو پھر جینیٹک سکریننگ کروائیں، فیملی ہسٹری چیک کریں، اور اگر کوئی بیماری ہے تو رک جائیں۔ عالم اور ڈاکٹر دونوں سے مشورہ کریں۔ اچھا، مزے کی بات یہ جینیٹک جو سکریننگ ہے یا جینیٹک ٹیسٹنگ ہے، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، پاکستان میں بڑے شہروں میں ہو رہا ہے۔ جینیٹک سکریننگ میں صرف مرد یا عورت کا خون لیا جاتا ہے اور اس میں وہ ساری چیزیں چیک ہو جاتی ہیں، تھیلاسیمیا، سکل سیل انیمیا، اس کے علاوہ وہ ہیموفیلیا، اور پھر جو WBC ہیں ان میں سے DNA لے کے جینز بھی چیک کر لیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو ٹیسٹ ہیں، جب شادی ہو جائے اور کوئی کسی مسئلے کا شک ہو تو 2-3 بڑے ایزی سے ٹیسٹ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بچے کا جو جس کو کہتے ہیں پلیسنٹا، اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، اس کے ٹکڑے کو ماں کے پیٹ کے اندر ہی، اور بچے کے ارد گرد جو پانی ہوتا ہے اس کو چیک کیا جا سکتا ہے، ماں کا خون لے کے بچے کا DNA چیک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ سے بھی بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو سائنس یہ کہتا ہے کہ آپ پیار محبت کا بھی استعمال کریں، لیکن علم اور عقل کا بھی استعمال کریں۔ متبادل حل، خاندان سے باہر شادی لیکن دینداری، اخلاق، کردار پر سمجھوتا نہیں۔
اچھا انسان پلس اچھا ماحول نسل کی صحت کو ترجیح یعنی اصل سنت کا توازن ہے۔ اور اب آخری بات، اسلام جذبات کا نہیں دانش کا دین ہے، اور سائنس دشمن نہیں حقیقت دکھانے والا آئینہ ہے۔ جو فیصلہ آج آپ کریں گے وہ صرف آپ کا نہیں، آپ کے آنے والی نسلوں کا ہوگا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، کیونکہ محبت اندھی ہو سکتی ہے، ذمہ داری نہیں۔ اللہ حافظ۔